میرا موقف یہ ہے کہ جو واضح مسلمانوں کے ایگریڈ اپون عقائد ہیں، ایسے عقائد جو صحابہ کے دور میں ایگریڈ اپون ہیں، جی، جن میں ہمیں بالکل واضح ان کے اعمال سے چیزیں ملتی ہیں، اور جو ان چیزوں کا انکار کرتا ہے اور وہ ذریات دین میں سے، اس کو کافر کہنا چاہیے، ورنہ بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہی تو بیسک اختلاف ہے علی بھائی، کہ غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کلمہ گو کو کافر کہنے کا یا غیر مسلم یا اس قسم کا کچھ بھی کہنے کا۔ لیکن صحابہ کرام تو کافر سمجھتے تھے نا، مسلمہ کذاب کو، ان کے فالورز کو انہوں نے کافر کے طور پہ ٹریٹ کیا نا۔ بہرحال ایک سٹیپ میں ان کے ساتھ ہوں کہ اگر ایسے کافر توبہ کر لیں، ان کی توبہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے۔ اس معاملے میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں کہ گستاخ رسول اگر توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ایکسیپٹ ہونی چاہیے۔ یہ جو باقیوں نے ہنگامہ کھڑا کیا نا کہ تب بھی اسے قتل کیا جائے جب وہ توبہ کر لے، اس معاملے میں یہ خلفائے راشدین سے ہٹے ہوئے ہیں۔ مشرک ہوں چلیں آپ کی بات آپ کو منوانے کا شوق کیوں؟ منوانے کا میری ذمہ داری، میں نے ایک مقدمہ مان رکھا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور جب بھی کوئی فرد اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ کافر اور مشرک ٹھہرے گا، یہ لازمی نتیجہ نکلے گا، کیونکہ میں نے ایک قضیے کو پہلے افہم کیا ہے، اور اس کا جو بھی فائل ہوگا وہ خود بخود افہم ہوگا۔ نہیں دیکھیے، ایک ہے فائل نحب کی کتاب میں ہونا، اور ایک ہے فائل انسانی شخصیت میں ہونا۔ انسانی شخصیت میں آپ اس آدمی کے اوپر ایک تہمت لگا رہے ہیں، آپ کو اب ثابت کرنا پڑے گا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے جو الفاظ استعمال، نہیں مانتا کہ میں مجرم ہوں، لیکن آپ اس کو مجرم ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ شرک اور کفر کی بنیاد کے اوپر اگر آپ کو مجرم قرار دینے کا حق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ضرور کریں۔ یعنی مجرم یہ قانونی معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جو قابل دستاندازی پولیس جرائم ہوتے ہیں ان میں اختیار پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ قتل کے معاملے میں خدا نے اختیار دیا ہے مجھے فیصلہ کرنے کا، اگر میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں، وہ بھی میں قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہوں تب اختیار دیا ہے، گلی میں جاتے ہوئے نہیں دیا۔ بدکاری کے معاملے میں مجھے اختیار دیا گیا، شرک اور کفر کے بارے میں یہ اختیار کہاں ثابت کریں؟ یہاں مذہب ہے اور مذہب سے آپ کو چڑھا، یہاں نہیں حکم لگائے گا قاضی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پہ قاضی کیوں نہیں حکم لگائے گا؟ بغاوت قاضی کو اپنا اختیار کہہ دیں گے، قاضی کو اپنا اختیار ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ شاید علم میں ہوگا یہ کہ جب کسی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے، سب سے پہلے عدالت کا اختیار چیلنج ہوتا ہے۔ اختیار کہاں سے لیں گے؟ مذہب میں کوئی حکم لگانا ہے تو اختیار اللہ اور اللہ کے رسول دیں گے۔ یہ اختیار مجھ کو اللہ کے رسول نے دیا نہیں کہ میں لوگوں کی اس بات کو جھٹلا دوں اور حکم لگا دوں۔ میں نے جو الفاظ استعمال کیے ان کو دوبارہ پڑھیے وہاں۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اپنے مسلمان ہونے پہ اصرار کرتا ہے، یہ ساری بحث اس کے بارے میں، یہ مجرد نہیں پڑی ہوئی یہ بحث۔ میں مسلمان ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری کسی گفتگو کے بارے میں آپ بہت سے تبصرے آپ نے کیے ہیں، حاضرہ ہے عنایت، آپ کہہ سکتے ہیں یہ کفر ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں شرک ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ قادیانی کو غیر مسلم قرار دینا غلط ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم جذباتی اطلاق نہ کریں، بحث کو ہم اصول تک محدود رکھیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کے بارے میں جب فیصلہ کرنا ہے، نظریے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے مجرد استدلال کافی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب فرد کے بارے میں آپ کو فیصلہ کرنا ہے تو فرد یا تو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو مانے گا۔ بھئی ایک آدمی کہتا ہے جی ہاں میں مشرک ہوں، جی ہاں میں کافر ہوں، جی ہاں میں غیر مسلم ہوں، تو بحث ہی نہیں ہے، یعنی میں کون سا اس کا دفاع کر رہا ہوں کہ اب آپ نہ مانیے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں کافر نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، اب کیا کریں گے؟ اب اصل میں حکم لگانا ہوگا نا اس کے اوپر۔ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے نہیں، اللہ اور رسول نے مجھ کو نہیں دی، اس لیے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان سے میں نے ایک ہی سوال کیا ہے کہ وہ اپنا یہ حق ثابت کر دیں۔ کوئی عدالت بھی ایسا نہیں کر سکتی کہ عدالت لگا کے بیٹھ جائے۔ ابھی دیکھیے ہمارے ہاں ایک بڑا مقدمہ زیر بحث ہوا ہے سپریم کورٹ میں، وہاں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا عدالت کو حق سماعت حاصل ہے؟ ہر عدالت کی پہلے جورسڈکشن آپ طے کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، متعین کرتے ہیں، اور اس کو پہلے وکیل چیلنج کرے گا۔ تو میں جتنے لوگ بھی تکفیر کی عدالت لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں ان کے حق سماعت کو چیلنج کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔